تو اسی لیے کہتے ہیں بی انکریجر، کہ تم حوصلہ کرنے والوں بنو. دا ورلڈ ہیز پلنٹی آف کرٹیسائز آلریڈی، کہ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو تنقید کرنے والے موجود ہیں، بس تم اچھے الفاظ کے ذریعے ان کا حوصلہ افزائی کرو. جس کی وجہ سے بڑے بڑے تاریخ دان، یہاں تک کہ عیسائی مفکرین کو تک کہنا پڑا کہ اسلام کے بعد عرب کی بنجر زمین میں ایسے ہیرے اور ایسے جواہرات پیدا ہوئے کہ دنیا نہ آج تک نہ انہیں دیکھا ہے، نہ آنے والی نسلیں دیکھ سکیں گی. امام ذہبی رحمہ اللہ علم حدیث سے محبت اور شغف کا میرے لیے جو ارادہ ہوا اور میرے لیے جو ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، وہ امام برزاری رحمہ اللہ کا یہی جملہ تھا، خط کا یشبہ خط المحدثین، کہ تمہاری ریٹنگ تو محدثین کی ریٹنگ کی طرح معلوم ہوتی ہے. نیپولین نے معمولی بات نہیں کہی ہے کہ تم مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین نسل دوں گا. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت کا کردار، عورت کے اخلاق وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بے شمار احادیث میں ابھارا ہے کہ وہی سے اصل تربیت ہوتی ہے. یہ تو کہاں کی بات ہے، تربیت میں ہم برابر ہونا ہے. بچے وہ نہیں سیکھتے جو ہم سکھاتے ہیں، بچے وہ سیکھتے ہیں جو بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. ابھی تو اس کی عمر ہی کہاں ہے سیکھنے کی، تھوڑا بڑا ہونے دو سیکھ جائے گا. بڑا ہونے کے بعد درخت پختہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس پر ہمارا قابو نہیں رہتا. پھر اس کے بعد واولے، شکوے، شکایتیں، خون کے آنسو کہ میرا بچہ میری بات نہیں سنتا، میرا بچہ میرا خیال نہیں بنتا، میں سمجھتا تھا کہ وہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا، وہ تو جوانی میں ہی چھوڑ گیا. جیسے ایگزام وغیرہ ہے تو تم یہ کر نہیں سکتے، تم یہ بن نہیں سکتے، تمہارے سے اسی کی امید تھی، تم اسی لائق ہو، تم سے یہ ہو ہی نہیں سکتا، تم ایگزام لکھ نہیں سکتے، تم اس لائق ہی نہیں ہو، بلکہ جاؤ یہ کام کرو، بلکہ جاؤ وہ کام کرو. نتیجہ کیا ہے؟ ارے یہ ہاتھ تو قلم کے لیے بھلے معلوم ہوتے ہیں، لکھنے کے لیے بھلے معلوم ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں عبد القاہر بن عبداللہ رحمہ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین، میں آپ کے سامنے حوصلہ افزائی، انکریجمنٹ اور اس میں نبوی طریقہ اور سلف صالحین ان کی حوصلہ افزائی کیسے ہوئی اس بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا. آج عام طور پر یہ شکایت ہے کہ بڑے بڑے ادارے اور بڑے بڑے تنظیمیں، وہاں قابل افراد کی کمی ہے، لائق افراد وہاں موجود نہیں ہیں. یہ بات کچھ حد تک ٹھیک بھی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے آنے والی نسلوں کی جیسی تربیت کرنی ہے اس میں کمی پیشی ہم نے کی ہے، اور سب سے بڑھ کر جیسا ان کا حوصلہ بڑھانا ہے، جیسے ان کی کردار سازی کرنی چاہیے تھی، اس میں ہم نے بہت زیادہ کمی کی ہے. جس کا نتیجہ کہ آج امت مسلمہ میں جو خلا اس ناحیے سے ہوئی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں. حالانکہ اسلام نے روز اول سے ہی ان چیزوں پر ابھارا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار، اخلاق کے ذریعے نہ صرف یہ کہ دعوت اور دین یا اس کی ذمہ داری کو نبھائی، بلکہ ان ساری چیزوں پر بھی توجہ دی، جس کا نتیجہ کہ آپ کے پاس آنے والا اور ہر ملاقات کرنے والا یہی سمجھتا کہ آپ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں، آپ سب سے زیادہ میرا خیال رکھتے ہیں. ہر ملنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہی محسوس کرتا کہ سب سے زیادہ آپ میرا خیال رکھتے ہیں، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت کرتے ہیں. حوصلہ افزائی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے. میں بتاتا چلوں واقعات کی روشنی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حوصلہ افزائی کے ذریعے ایک ٹیم تیار کی. معراج کا موقع آیا تو سارے لوگوں نے انکار کیا، کوئی قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ کہاں ایک رات میں یہاں سے لے کر معراج، بلکہ بیت المقدس، پھر وہاں سے لے کر ساتوں آسمانوں کا سفر. آ کر اس بارے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے ساتھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں
کہ ایک ہی رات میں اتنا بڑا سفر انہوں نے طے کیا؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے؟ تو کہا ہاں ہم نے انہی سے سن کر آئے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اس کی تصدیق کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو وہ 100% صحیح ہے، جس کے اعزاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب عطا کیا، جو رہتی دنیا تک کے لیے ان کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب ایمان قبول کیے، اسلام لے آئے، تو اس وقت مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے، چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ وہ آئے، آ کر کہا کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ چلو علانیہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو پہلی مرتبہ صحابہ کرام نے خانہ کعبہ میں علانیہ نماز ادا کی، علانیہ عبادت کی، جس کے اعزاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاروق کا لقب عطا کیا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، تمیز کرنے والا۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا اور محسوس بھی کیا کہ کیسے وہ اس معنوی معنی اور فاروق کے معنوی اثرات بکھیرتے رہے، کہ آج بھی تاریخ گواہ ہے کہ عدل و انصاف کے واقعات اگر پڑھنا ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کو پڑھ لینا ہے کہ کیسے انہوں نے کیا ہے۔ اور اسی دور اندیشی کے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، رواہ الترمذی، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عمر ہوتے۔ ان کے لیے اتنا بڑا اعزاز تھا کہ ان کے معنوی اثرات ویسے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کی تلاوت کا حکم دیا، اگرچہ کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، معنی مفہوم وغیرہ آپ اچھے طریقے سے ادا کر سکتے تھے، پڑھ سکتے تھے، تلاوت کر سکتے تھے۔ اسی چیز کا نتیجہ کہ وہ آگے چل کر نہ صرف یہ کہ فقیہ بلکہ فقیہ الامہ کہلائے، بخاری کی روایت ہے 4580 پر 2۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے لیے کہا سلمان منا اہل البیت، مستدرک حاکم کی روایت ہے 6040 پر 1۔ اے سلمان کون ہیں؟ وہ تو ہم میں سے ہیں اور ہمارے گھر والوں کی طرح ہیں۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ کہ جب غزوہ خیبر کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ہی مشورہ دیا کہ اب اگر خندق کی جو جنگ لڑنی ہے، اگر وہ جنگ اگر لڑی جائے تو ہمارے پاس تعداد بھی کم ہے، ہتھیار بھی کم ہے، اس کے لیے یہ کیا جائے کہ اطراف میں بارڈر میں خندق کھود دیا جائے، گڑھا کھود دیا جائے۔ آج بھی ہم اگر زیارت کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کچھ اثرات ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کا نتیجہ۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو عین جوانی میں، کہ اس وقت بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لشکر کا کمانڈر مقرر کیا، لشکر کا سردار مقرر کیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ چنانچہ بعد کی جنگوں میں دنیا نے دیکھا کہ کیسے ان کی مجاہدانہ صلاحیتیں آگے بڑھی اور پرکھی ہیں۔ اسی طرح ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا امین هذه الامہ، بخاری کی روایت ہے کہ یہ اس امت کے امین ہیں، یہ اس امت کے سردار ہیں۔ جیسے ہی پہلی صلیبی جنگ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہوئی، جس کو ہم یرموک کہتے ہیں، کہ مسلمانوں کا لشکر ہزاروں میں 30-40 ہزار اور ادھر لاکھوں کا لشکر ہے، لیکن چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ کیسے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور کیسے عیسائی پسوا ہوئے۔ پہلی جنگ صلیبی جنگ کے نام سے آج تک بھی تاریخ نے اس کو یاد رکھا ہے، کہ بخاری کی روایت ہے 4380 پر 6 روایت نمبر۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، کہ حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ ابن جبل ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے 3790 کہ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فتاوے دیا کرتے تھے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان لکل نبی حواریا وحواری زبیر، یہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ ہر امت کے لیے ایک امین، ایک معاون، ایک مددگار ہوتا ہے۔ میرے لیے معاون زبیر رضی اللہ عنہ ہیں۔
उताब इब्न उसैद रजी अल्लाह अन्हु को ऐन जवानी में अभी 17-20 साल की उम्र में उन्हें मक्के का वाली और गवर्नर बनाकर उनकी जो कायदाना सलाहियतें थी उनको एजाज बख्शा। ये शेर आलम नुबला जिल्द 1 में ये चीज़, ये रिवायत इस हवाले के साथ मनकूल है। हैते हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु को आपने राजदार का लक़ब अता किया। चुनांचे हैते उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है, जब कभी किसी जनाजे में शिरकत करनी हो तो देखते कि वहां पर हुज़ैफा हैं या ना हैं, क्योंकि मुनाफिकीन की पूरी फहरिस्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैते हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु को बताई थी। जैसे ही दूसरे ज़बानों का चर्चा हुआ, सिरियानी, इब्रानी वगैरह ज़ुबानों में दावत का काम करना था, तो वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को दूसरी ज़ुबानें सीखने का हुक्म दिया, ताकि दूसरी ज़ुबानें सीख कर वो इस्लाम की तबलीग कर सके, इस्लाम का दावत की अजीम जिम्मेदारी निभा सके। ये भी बुखारी की रिवायत है 6190 पर 5। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौसला अफजाई के जरिए कातिबीन वही की एक मुस्तकिल टीम तैयार की कि उनकी जिम्मेदारी ही थी कि वही की किताबत करना है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हौसला अफजाई के कुछ मिसालें हैं कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अल्फाज के जरिए जिस शख्स में जो सलाहियत देखी, जो खूबी नजर आई, उस खूबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तारीफ की और हौसला बढ़ाते हुए दूसरों के सामने भी इसका जिक्र किया कि किस तरह ये इनकी हौसला अफजाई इसमें हो सकती है, किस तरह ये इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े तारीखदान यहाँ तक के ईसाई मुफक्किरीन को तक कहना पड़ा कि इस्लाम के बाद अरब की बंजर जमीन में ऐसे हीरे और ऐसे जवाहरात पैदा हुए कि दुनिया ना आज तक ना उन्हें देखा है, ना आने वाली नस्लें देख सकेंगी। वैसे हीरे और जवाहरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के जरिए, उनकी तरबियत के जरिए दुनिया को आजमाया और दुनिया के सामने उनको पेश किया है। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के सिलसिले में एक मरतबा फरमाया, निअमर रजुल अब्दुल्ला लौ कान यक़ूमु बिल्लैल, रवाहुल बुखारी 1120 पर 2, कि अब्दुल्ला बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत सलीकामंद लड़का है, काश के वो तहज्जुद का एहतमाम कर लेता, बड़ा ही अच्छा होता कि वो तहज्जुद का एहतमाम कर ले। तो रावी कहते हैं कि इसके बाद अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रात को बहुत कम ही आराम किया करते थे और अक्सर शब बेदारी और तहज्जुद का एहतमाम किया करते थे। यह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौसला अफजाई के चंद जुमले, जिसकी वजह से दुनिया को ऐसी शख्सियत मिली हैं। हमारे अल्फाज और हमारे किरदार पता नहीं कब किसके लिए तिरिया का काम कर सके, कब किसी तालिब इल्म के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो, इसलिए सोचकर अल्फाज का इंतखाब करे। सलफ में भी इस तरह की चीज़ें मशहूर हैं। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह के बारे में आता है, जब वो इसहाक इब्न राहवे रहिमहुल्लाह के दर्स में मौजूद थे तो किसी ने उनसे कहा, लौ जमातुम किताबन मुख्तसरन लिसुननिन नबी, के काश कोई तुम में से सुनन नबी पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर मुख्तसर किताब लिख दे तो बहुत बेहतर होता। फवक़अतु ज़ालिका फ़ी क़ल्बी, इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह कहते हैं कि ये बात मेरे दिल में बैठ गई। उसके बाद मैंने अहादीस को जमा करना शुरू किया, लिखना शुरू किया, जो आगे चलकर असहुल किताब बाद किताबिल्लाह अस्सहील बुखारी के नाम से मशहूर है, जिसके एतमाद पर, जिसकी सच्चाई पर सारी दुनिया उसको तस्लीम करती है, कबूल करती है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की सहीह बुखारी रहमहुल्लाह, ये बस उनके साथियों के कुछ जुमले थे। लो जमाअतुम किताबन मुख्तसरन लिसुनन नबी, तारीख बगदाद जिल्द 2 सफ़र नंबर 8 में ये वाक़या मनक़ूल है। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह के बारे में आता है, जो कि फ़ुक़हा अरबा में है, कि हदीस में उनकी खिदमत हैं, फ़िक़्ह में उनमें उनकी खिदमत हैं, न जाने कितने सारे चीज़ें उन्होंने दुनिया को दी है। जब वो इल्म कलाम और शेर व अदब और अखबार अरब में मशहूर हो गए थे, उस वक्त कबीले ज़ुबैरीन के एक शख्स ने कहा था, उज़्ज़ा अला मअ हाज़िहिल फ़साहति वल बलागति अल्ला तकून क़द सदत्त अहल ज़मानी, मुझे अफसोस है तुम्हारे पास इतना नॉलेज है अरबिक लिटरेचर का, अरबिक ग्रामर का, अरबी के शेर व अदब का, लेकिन इतना ग्रामर और इतना उलूम होने के बावजूद तुम अहले ज़माना के सरदार नहीं हो सकते, इसका मुझे अफसोस है। तो इमाम शाफ़ी रहिमहुल्लाह ने कहा, मन बक़िया, कि कौन बाकी हैं जिनका मैं कस्द करूं, जिनके पास मैं तालीम हासिल करूं? तो वो कहते हैं मालिक बिन अनस, कि मालिक बिन अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बाकी हैं। तो ये कहते हैं इमाम शाफी, मैंने 19 रातों में इमाम मालिक रहिमहुल्लाह की मुअत्ता मैंने याद की, फिर उनके दर्स में शरीक हुआ। तरतीबुल मदारिक क़ाज़ी अयाज़ रहिमहुल्लाह की किताब में ये वाक़या जिल्द नंबर 3 सफ़ा 170 पर 6 में मनक़ूल है। इसी तरह
سیر و اعلام النبلا میں صفحہ جلد 20 میں یہ واقعہ منقول ہے کہ عبد القاہر بن عبداللہ رحمہ اللہ بھوک کی وجہ سے اور پیٹ کی تکلیف اور بھوک کی وجہ سے وہ روزگاری کی تلاش میں نکلتے ہیں. ایک شخص کے پاس جاتے ہیں اور کام طلب کرتے ہیں کہ مجھے کام چاہیے, مجھے روزگاری چاہیے, میں تکلیف میں ہوں. تو وہ شخص کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے, تمہیں روزگاری چاہیے, بتاؤ, اپنے ہاتھ آگے کرو. تو وہ اپنے ہاتھ آگے کرتے ہیں. جیسے ہی ہاتھوں کو یہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہذہ الید لا تصلح الا للقلم, ارے یہ ہاتھ تو قلم کے لیے بھلے معلوم ہوتے ہیں, لکھنے کے لیے بھلے معلوم ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں عبد القاہر بن عبداللہ رحمہ اللہ کہ ان کا اس شخص کا یہ جملہ میرے دل میں بیٹھ گیا اور علم حدیث کی محبت میرے دل میں پیدا کیا. چنانچہ اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ نہ صرف وہ علم حدیث بلکہ علم فقہ, اصول تفسیر, سب میں انہوں نے بے شمار کارنامے انجام دیے ہیں. امام ذہبی رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا. جب وہ ابھی مکتب میں تھے تو ان کے استاذ امام برزاری رحمہ اللہ نے ان کی ریٹنگ کو دیکھ کر کہا تھا خطک یشبہ خط المحدثین, ارے تمہاری ریٹنگ تو محدثین کی ریٹنگ کی طرح معلوم ہوتی ہے, ارے تمہارا خط تو محدثین کی جیسا معلوم ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں امام ذہبی رحمہ اللہ علم حدیث سے محبت اور شغف کا میرے لیے جو ارادہ ہوا اور میرے لیے جو ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا وہ امام برزاری رحمہ اللہ کا یہی جملہ تھا خط کا یشبہ خط المحدثین, کہ تمہاری ریٹنگ تو محدثین کی ریٹنگ کی طرح معلوم ہوتی ہے. السیر و اعلام النبلا, بڑے بڑے لوگ اس کو اپنے مطالعے میں رکھتے ہیں کہ 30 جلدوں پر مشتمل ہے, جس میں انہوں نے شخصیات اور جو حدیث کے شخصیات ہیں, روات ہیں, صحابہ, تابعین, بے شمار شخصیات کو انہوں نے اس کتاب میں جمع کیا ہے. الدرر الکامنہ جلد 4 370 پر 6 میں یہ واقعہ منقول ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب تعلیم حاصل کرنا شروع کیا تو وہ عمر کے بڑے مرحلے میں تھے. والد نے ان کو روکا کہ ابو حنیفہ جن کا نام نعمان ابن ثابت ہے, ان کے پاس تو اسباب ہیں, ذرائع ہیں, ان کی تجارت ہے, وہ علم حاصل کرتے ہیں یا علم دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ہمارے پاس بھوک کے لالے ہیں, تکلیف دہ ہمارے ایام ہیں, لہٰذا تم ان کے درس میں نہ جاؤ بلکہ تم روزگاری کی تلاش میں نکلو, کام کاج کرو تاکہ ہم کھا سکیں اور پیٹ بھر سکے. تو وہ اپنے والد کی گفتگو اور بات کو ترجیح دیتے ہوئے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے ان کے درس میں شریک ہونا چھوڑ دیا. جیسے ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ بات معلوم ہوئی وہ خود جاتے ہیں اور سکوں بھری تھیلی دیتے ہیں اور دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم اپنے والد کو دے دو اور برابر میرے درس میں شریک ہو جاؤ, جیسے ہی مہینہ ختم ہو جائے گا پھر میرے پاس آ جانا, میں دوسری تھیلی دے دوں گا. اسی کا نتیجہ کہ جیسے ہی ہارون رشید کے زمانے میں چیف جسٹس کا جو عہدہ تھا وہ قاضی ابو یوسف انہی کے نام سے مشہور ہے کہ یہی تھے جو چیف جسٹس اور چیف قاضی کہلائے تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب کبھی میں کوئی حدیث لکھتا اس کی املا کے لیے پہلے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا رخ کیا کرتا تھا. یہ کچھ مثالیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ کیسے ہمارے اسلاف نے حوصلہ افزائی کے ذریعے اس قدر علوم و فنون میں آگے بڑھا ہے. یہ تو پرانے دور کی بات ہے, اب کے دور میں بھی اس طرح کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں. عبد الکلام کا نام آتا ہے, کیسے تھا اس کا دور, غربت, محتاجی, تکلیف دہ زندگی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میرے لیے گریجویشن کی بات آئی اس کے لیے بھی غربت کا مرحلہ تھا. تعلیم کیسے ہم سب جانتے ہیں, جیسے ہی تعلیم حاصل ہوئی اور 5ویں کلاس یہ میرے لیے اہم مرحلہ ہے کہ جب میرے استاذ نے کچھ اڑان اور اڑنے کا سلسلہ تھا اس کے بارے میں کلاس میں بتایا تھا, تو اس وقت سے مجھے یہ ہوا کہ مجھے بھی آسمان میں اڑنا ہے, مجھے بھی کچھ ترقی کرنا ہے. کب زمانے میں 5th کلاس میں وہ سوچتے ہیں, وہ ارادہ کرتے ہیں, وہ مقصد باندھتے ہیں. چنانچہ آگے چل کر وہ نہ صرف یہ کہ علوم و فنون حاصل کیے بلکہ ایک بے شمار اور بہترین سائنٹسٹ کے نام سے دنیا آج بھی انہیں جانتے ہیں. بھارت رتنا, پدم بھوشن, نہ جانے کتنے اعزازات اور پریزیڈنٹ آف انڈیا تک کہلائے تھے. معمولی نتیجہ 5th کلاس میں ان کے استاذ کے جملے اور ان کے استاذ کی طرف سے جو ان کی حوصلہ افزائی تھی یہی چیز ان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بنی ہے. آج ہمارے پاس بھی ایسے افراد بن سکتے ہیں, کمی نہیں ہے ہمارے پاس افراد کی, ہو سکتے ہیں, بن سکتے ہیں, کمی ہے تو جملوں کی. آج ہم کیا کرتے ہیں, پہلے تو تربیت میں
سب سے بڑا ہاتھ والدین اور بڑوں کا ہوتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں, تربیت کا جب مرحلہ آتا ہے تو وہ خود مصروف نظر آتے ہیں, اور تربیت کے لیے سب سے اہم اور ضروری ذمہ دار چار دیواری کے اندر ایک عورت ہوتی ہے. اس کا جیسے کچھ انتخاب آج ہو رہا ہے, وہ یا تو پیسوں کے نام پر, خوبصورتی کے نام پر, اور دوسرے بہت سے اسباب کے نام پر ہوتا ہے, کہ تربیت کے نام پر اگر ہو, تعلیم کے نام پر ابر ہو, تو آنے والی نسلوں کی عظیم ذمہ داری ادا ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تنکح المرأۃ لاربعین, کہ جو نکاح ہوتا ہے وہ چار چیزوں سے ہوتا ہے, لمالہا ولحسبہا جمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک. 5090 بخاری کی روایت ہے کہ جو نکاحیں آج ہوتی ہیں ان میں چار اسباب ہوتے ہیں. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا, پہلا مال. ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ کچھ مالدار گھرانہ ملو, باپ کی ایک لوٹی بیٹی ملے تو اور اچھا ہے, تاکہ جیسے ہی وفات ہو جائے پورا بینک بیلنس مل جائے. تو پہلا وہ دیکھتے ہیں, مال دیکھتے ہیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں حسب نسب, کہ اس کا خاندان کیسا ہے. پھر جب وہ بھی ہو جاتا ہے تو دیکھتے ہیں خوبصورتی کتنی ہے. مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں, شارحین حدیث, اگر مال کے سلسلے میں شادی کرے تو اس کے غلام بن جائیں گے, حسب و نسب میں شادی کرے تو اختلافات آپ کے لیے ہیں, اور اسی طرح خوبصورتی میں اگر شادی کریں گے تو آپ اس کی خوبصورتی میں گرفتار ہو جائیں گے, اس کی خوبصورتی کے آپ حوالے ہو جائیں گے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لدینہا, کہ تم دین کو ترجیح دو, فاظفر بذات الدین تربت یداک, کہ تم دین کو ترجیح دو, آنے والی نسلیں برابر رہیں گی, تم خوش رہو گے. آج ہم دیکھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں کہ کیسے الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مسلم کی روایت میں, کہ دنیا کیا ہے, وہ تو بس ساز و سامان کی جگہ ہے, اور سب سے بہترین ساز و سامان وہ ہے نیک عورت کا ہونا. نیک عورت اگر ہے تو نہ صرف یہ کہ گھر, بلکہ گھر کی چار دیواری, آس پاس کے افراد اور آنے والے نسلوں کی حفاظت ہو سکتی ہے. آج آنے والی نسلیں ہم سے چلا کر پکار کر کہہ رہی ہے, میں چراغ رہ گزر ہوں مجھے شوق سے جلاؤ, میں چراغ رہ گزر ہوں مجھے شوق سے جلاؤ, ہمیں اچھے طریقے سے بناؤ. وہاں پر ہوتا ہے کہ عیسائی دنیا میں کہ جیسے ہی بچہ 3 سال کا, 4 سال کا, 5 سال کا ہو تو اسی وقت اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. کیسے کرتے ہیں, مختلف کھلونے اس کے سامنے ڈالتے ہیں, انجینئرنگ کے کھلونے, کھیل کود کے کھلونے, رنگوں کے کھلونے, الفابیٹس, چیزیں بنانے کے, توڑنے کے, سب وہ وہاں سے ہی نوٹ کرتے جاتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں کہ بچہ کس چیز میں زیادہ ہے, شوقین ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ بچہ اگر کھلونوں میں شوقین ہے, کچھ بنا رہا ہے, کچھ گڑھا رہا ہے, کچھ گھٹا رہا ہے, تو انجینئرنگ سمجھتے ہیں. حساب و کتاب کے چیزوں میں ہے تو اس میں آگے بڑھاتے ہیں. ایسے ہی چیزوں میں ہے, رنگوں میں ہے, ادھر میں ہے تو ادھر آرٹ کے اس میں آگے بڑھاتے ہیں. ادھر ہماری کیا حالت رہتی ہے, 3-4 سال کا ہو جائے تو ماں یا باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کو کام کاج ہے, چلو فون اس کے ہاتھ میں تھما دے. اب 3-4 سال کا بچہ آج اسے اسکرال کرنا آتا ہے, یوٹیوب چلانا آتا ہے, انسٹاگرام چلانا آتا ہے. جیسا باپ یہاں پر لے کر بیٹھتا ہے اور دیکھتے جاتا ہے, وہی بازو وہ بھی لے کر اسکرال کرتے جاتا ہے. اب وہ بھی چاہے تو ویڈیو آگے باپ کو بتاتا ہے, دیکھو کتنا فنی ہے, اور ہم بھی دیکھ کر مزے لیتے ہیں, اور وہی چیزیں اس سے اپنانے کو کہتے ہیں. یہ تو کہاں کی بات ہے, تربیت میں ہم برابر ہونا ہے. بچے وہ نہیں سیکھتے جو ہم سکھاتے ہیں, بچے وہ سیکھتے ہیں جو بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. ہم اگر 50 بار حکم دو کہ جاؤ نماز پڑھو, ہم گھر بیٹھے رہو تو 1 بار جائے گا, 2 بار جائے گا, تیسری بار وہ ادھر ادھر گھوم پھر کر کھیل کر واپس آ جائے گا. وہی ہو رہا ہے آج. ہماری نسلوں کی حفاظت وہاں سے ہونا ہے. وہاں ہم کیا کہتے ہیں کہ 4 سال 5 سال, ابھی تو وہ بچہ ہے, تھوڑا بڑا ہونے دو, ابھی تو اس کی عمر ہی کہاں ہے سیکھنے کی, تھوڑا بڑا ہونے دو, سیکھ جائے گا. بڑا ہونے کے بعد درخت پختہ ہوتا ہے, اس کے بعد اس پر ہمارا قابو نہیں رہتا. پھر اس کے بعد واولے, شکوے, شکایتیں, خون کے آنسو کہ میرا بچہ میری بات نہیں سنتا, میرا بچہ میرا خیال نہیں بنتا, میں سمجھتا تھا کہ وہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا, وہ تو جوانی میں ہی چھوڑ گیا. آپ بڑھاپے کا سہارا اسی وقت بنا سکتے جب اس کی تربیت برابر ہو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آ کر اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ میرا بیٹا میرا خیال نہیں رکھ رہا, میرا لحاظ نہیں رکھتا, میرا احترام نہیں کرتا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے بلا کر پوچھا کیا ماجرا ہے کہ تم اپنے والد کے ساتھ اس طرح سلوک کرتے ہو. تو اس شخص نے کہا کہ اس شخص نے شادی ایک ایسی عورت سے کی جو بازاری تھی, میرا نام بھی ایک عجیب و غریب رکھا, اور میری تربیت بھی برابر نہیں کی. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بھگتو, یہ تمہارے کردار کا نتیجہ ہے, یہ تمہاری تربیت کا نتیجہ ہے. کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل اور آنے والی نسلیں
بہت کچھ کر سکتی ہیں، بہت کچھ بن سکتی ہیں، اور عظیم امت کی جو ذمہ داری ہے وہ انہوں کے حوالے ہے۔ نیپولین نے معمولی بات نہیں کہی ہے کہ تم مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین نسل دوں گا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت کا کردار، عورت کے اخلاق وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بے شمار احادیث میں ابھارا ہے کہ وہی سے اصل تربیت ہوتی ہے، کہ دودھ پلانے کی مدت سے لے کر آگے بڑھانے تک سب کچھ وہ صرف دودھ نہیں پیتا بلکہ وہ تربیت کو پیتا ہے، اخلاق کو پیتا ہے، کردار کو پیتا ہے، اور بچپن کی عمر میں ان کے اچھے الفاظ کے ذریعے حوصلہ۔ کہ آج ہم کیا کرتے ہیں بچوں کے لیے، جیسے ایگزام وغیرہ ہے تو تم یہ کر نہیں سکتے، تم یہ بن نہیں سکتے، تمہارے سے اسی کی امید تھی، تم اسی لائق ہو، تم سے یہ ہو ہی نہیں سکتا، تم ایگزام لکھ نہیں سکتے، تم اس لائق ہی نہیں ہو، بلکہ جاؤ یہ کام کرو، بلکہ جاؤ وہ کام کرو۔ نتیجہ کیا ہے؟ وہ اسی عمر سے اپنے اندر وہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید میں وہ کر نہیں سکتا، شاید میں وہ بن نہیں سکتا، شاید میرے اندر وہ قابلیت اور ایبیلٹی اور صلاحیت نہیں ہے کہ میں وہ ایگزام کریک کر سکوں، میں وہ ایگزام لکھ سکوں۔ ارے امید تو کر کو دیکھو، دنیا تو امید پر قائم ہے، کوشش کرنا ہے بس اچھے الفاظ کے ذریعے۔ ہمارا انہیں رٹاتا تو نہیں ہے بٹھا کر، بس اچھے الفاظ کے ذریعے ان کا حوصلہ بڑھانا ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو، تم یہ بن سکتے ہو، تم سے یہ ہو سکتا ہے، تم اس قابل ہو۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور آگے بڑھا سکتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ سمجھے گا کچھ نہ کچھ، چلو بھائی میرے والدین کی امیدیں تو مجھ سے جڑی ہوئی ہیں، میں کوشش کر لیتا ہوں، کوشش کرنے میں کیا حرج ہے، وہ کوشش کرے گا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں بی انکریجر، کہ تم حوصلہ کرنے والوں بنو۔ The world has plenty of criticize already، کہ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو تنقید کرنے والے موجود ہیں، بس تم اچھے الفاظ کے ذریعے ان کا حوصلہ افزائی کرو۔ سیرت نبوی کے حوالے سے میں نے واقعات بتائے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے الفاظ، اچھے جملوں اور حوصلہ افزائی کے ذریعے صحابہ کرام کی ایک بہترین ٹیم کو تیار کیا۔ اسلاف کے واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اسی طرح ہمارے کردار بھی ہو، ہمارے اخلاق بھی ہو، کہ ہمارے الفاظ کے ذریعے پتہ نہیں کب کس کے دل میں گھر کر جائے، کب کس کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے امت مسلمہ کی نسلوں کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آنے والوں کی نسلوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والقرآن والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برور رؤوف ورب حلیم۔